السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جی ناظرین، آج ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ گفتگو بڑی ہی اہم ہے، بلکہ انجینئر محمد مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ کے لیے بڑی ہی اہم خوشخبری ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ 21 دسمبر یہ جو سنڈے آ رہا ہے، یعنی ایسا سمجھ لیں کہ آج تھرسڈے ہے تو آگے سنڈے آ رہا ہے، فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے، اس دن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اکیڈمی انشاءاللہ کھلے گی، اور آپ کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ویسے ہی نظر آئیں گے جیسے آپ 5-6 مہینے سے پہلے دیکھتے تھے۔ تو ناظرین، یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی آپ ان کے لیکچر اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے اندر انہوں نے سب سے پہلے رب العالمین کی توحید بیان کی ہے، یعنی خطبہ پڑھا ہے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پڑھا ہے، پھر اپنی بات کا آغاز کیا ہے۔ تو ناظرین، ایک چیز میں یہ بھی بتاتا چلوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو عوام الناس کو جو چیز سکھلائی ہے، جو شعور دلایا ہے، وہ یہ دلایا ہے کہ ورنہ تو آپ معاشرے کے اندر دیکھ ہی رہے ہیں، ایسا بھی طبقہ پایا جاتا ہے، مکتوع فکر پایا جاتا ہے، جنہوں نے جو ابھی تک یہ بات کہتے جو ابھی تک عوام الناس کو قصے کہانیاں سٹوریاں ہی سنا رہے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، ضروری نہیں اب ان کا نام لیا جائے، کیونکہ اتنا ہی بندہ کہہ دے نا کہ قصے کہانیاں سٹوریاں سنا رہے ہیں اپنے بزرگوں کی، تو بندے کو خود بخود ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب انجینئر محمد مرزا صاحب نے یہ کام کیا کہ جتنے بھی ان کے اسٹوڈنٹ ہیں یا نئے جو آ رہے ہیں، یہ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ انجینئر محمد مرزا صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ قرآن کا حوالہ دے کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا حوالہ دے کر بات کر رہے ہیں، اور جتنے بھی لوگ ان کو انجینئر محمد مرزا نے جو شعور دلایا وہ عقیدہ توحید کی طرف بلایا، یعنی عقیدہ توحید کی طرف لگا دیا، اور نمبر 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف لگا دیا۔ تو ناظرین، ہونا بھی یہی چاہیے، جیسا کہ وہ المستدرک حاکم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، رب العالمین کا قرآن اور میری سنت، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ میرے حوض پر آ جائیں گے۔ تو ناظرین، جو بندہ قرآن کو اور حدیث کو فالو کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن ایسا سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر کھڑا ہوگا۔ ہاں، اگر آپ المستدرک حاکم کا مطالعہ کریں گے تو آگے اس سے جو اگلی حدیث ہے اس کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آپ کے پاس رب العالمین کا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو ناظرین، اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے، بلکہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کریے گا، اہل بیت کے ساتھ محبت کریے گا، اہل بیت کے ساتھ محبت کریے گا۔ تو ناظرین، میں یہ بھی بات کہتا چلوں، جس بندے کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں نا، وہ بندہ ایمان سے خارج ہے، یعنی ایمان سے فارغ ہے۔ تو یہاں پہ یہی ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔